حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کے درس میں آپ کے سامنے میں نے سورہ تکویر کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 ان 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ جس فرشتے نے اللہ کے نبی پر قرآن مجید کو نازل کیا، جن کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان کے صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے میں نے مختلف باتیں بیان کی کہ الجوار الکنس، فلا اقسم بالکنس، الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ اس آیت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے کل کے درس میں مختلف باتیں بیان کی۔ ایک بات کل کے درس میں کہنی تھی جو رہ گئی، انشاءاللہ آج کے درس میں وہ بات کہہ کر آگے اس درس کی طرف ہم چلیں گے۔ کل کے درس میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان ستاروں کی قسم کھائی، جو بعض ستارے جو ہیں آفتاب یعنی سورج نکلنے کے بعد بھی یہ 5 ستارے کل جن کے نام بتائے گئے ہیں، یہ 5 ستارے سورج نکلنے کے بعد بھی سورج کی روشنی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سورج کے ساتھ یہ 5 ستارے چلتے ہیں۔ کل کے درس میں نے ان ستاروں کے نام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کا نام لے کر اور ان مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ کل کے درس میں نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم اللہ تعالیٰ کھا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں ہے، لیکن انسان مخلوق جو ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ وہ مخلوق میں سے جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کی قسم کھا کر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جس طریقے سے یہ ستارے جو ہیں آسمان کے لیے زینت کا کام کرتے ہیں، ستارے جو ہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، شیاطین کے لیے یہ ستارے جو ہے مارنے کا کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک انسان کے لیے یہ ستارے جو ہیں رہنمائی کا کام کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ اللہ نے ان چیزوں کو اس لیے جوڑ دیا کہ جس طریقے سے ستارے جو ہیں، ستاروں سے ایک آدمی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید بھی ہدایت کی کتاب ہے۔ ایک آدمی اس سے ضلالت کے راستوں سے بھٹک کر ہدایت کے راستے کو آدمی تلاش کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوری بات یہی آیت لائی، کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، لوگو جو قرآن مجید تمہارے ہاتھوں میں ہے، جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن مجید ایک بزرگ رسول کا قول ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس اس کا بہت بڑا مقام ہے، مطاع ثم امین، وہ فرشتہ، وہ نبی، ایسا نبی ہے مطاع ثم امین، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم امین، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ فرشتہ جو ہے امانت دار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، قرآن مجید ایک بزرگ رسول کا قول ہے،
اس آیت میں رسول سے مراد انہو لقول رسول کریم، جو رسول کا لفظ آیا ہے اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ فرشتہ ہیں جن کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں یہ اس بزرگ رسول کا قول ہے جن کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ یہاں پر کوئی آدمی اس شک میں مبتلا نہ ہو کہ آخر حضرت جبریل کا اللہ نے نام کیوں لیا، جبکہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں سب اللہ کی باتیں ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو جو قرآن مجید نبی پر جو نازل ہوا دراصل یہ کلام تو اللہ کا ہے، قول اللہ کا ہے، لیکن اس کی تبلیغ حضرت جبریل علیہ السلام نے کی، اللہ کے نبی پر جبریل علیہ السلام لا کر اسے پہنچائے۔ دراصل یہ کلام تو اللہ کا ہے، اس میں باتیں اللہ کی ہیں، لیکن ان باتوں کو پھیلانے والے، ان باتوں کی تبلیغ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تبلیغ کہتے ہیں بات کو پہنچانا، تو تبلیغ کا کام کون کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نے، اس کے بعد جبریل علیہ السلام کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید ایسا سسٹمیٹک آیا، سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسے اپنی امت کی طرف اسے پہنچایا قرآن مجید کو۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہی بات بیان کی، کہا انہو لقول رسول کریم، یہ بزرگ رسول کا، بزرگ فرشتے کا قول ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اس بات کو بھی آپ جان لیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جس فرشتے نے نازل کیا اس کی اللہ نے عظمت بیان کی ہے، اس کے صفات کو اللہ نے بیان کیا۔ وہ فرشتہ کیسا ہے؟ ذی قوت، جو بڑی طاقت والا ہے۔ حضرت جبریل کی اگر آپ طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو بس یہی بات کافی ہے کہ ایک قوم گزری جس کا نام قوم لوط ہے، لواطت کے کام میں یہ قوم مصروف تھی، لواطت ان کا کام تھا، مرد دوسرے مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا۔ یہ جو ایک ایسا مرض تھا جو قوم لوط میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بطور عذاب حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے عذاب دے کر بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ پوری قوم کو اپنے ایک پر پر رکھا۔ تقریباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں۔ ایک پر پر جبریل علیہ السلام نے پوری قوم کو بٹھایا اور پوری قوم کو آسمان پر لے گئے، وہاں سے پوری قوم کو زمین پر پھینک دیا، پھنسا دیا۔ ان کی طاقت کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ پوری قوم کو اپنے ایک پر پر رکھا۔ تو سوچو کہ پوری قوم کو ایک پر پر رکھنا طاقت کی کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو اللہ نے یہی بات بیان کی، کہا ذی قوت، یہ فرشتہ جو ہے جس کا نام جبریل علیہ السلام ہے بڑی طاقت والا ہے۔ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ عرش والا یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس اس فرشتے کا بہت بڑا مقام ہے۔ مطاع ثم امین، یہ فرشتہ اطاعت کرنے والا ہے۔ اس فرشتے کی خاصیت یہ ہے اس فرشتے نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ رب نے جو بھی حکم دیا اس فرشتے نے اللہ کے حکم کو مانا۔ اللہ نے سوال یہ پیدا ہوا جبریل علیہ السلام کے لیے یہ بات کیوں بیان کی؟ مطاعن، اطاعت گزار ہے۔ آخر جبریل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے بڑے اطاعت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا جبریل علیہ السلام اس حکم کو پورا کرتے، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کی۔ جس وقت میں اللہ کے نبی پر جو آیت نازل کرنی ہوتی، اللہ جس کا حکم دیتا یہ آیت نازل کرو، تو فوری جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے اور فوری اللہ کے نبی کے پاس آتے اور ان آیتوں کو بطور وحی اللہ کے نبی پر نازل کرتے۔ یہ ان کی اطاعت کے لیے کافی ہے۔ مطاعن، جبریل علیہ السلام اطاعت گزار تھے، ثم امین، پھر امانت دار بھی تھے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں امانت داری کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ آپ کے سامنے بتا دوں۔ باشیہ حضرات، رافضی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ دراصل قرآن مجید کو حضرت علی پر نازل کرنا تھا، لیکن جبریل علیہ السلام سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جبکہ جبرائیل سے بہت بڑی غلط فہمی یہ تھی
کہ وہ اس قرآن مجید کو حضرت علی پر نازل کرتے. انہوں نے کیا کیا؟ غلط فہمی کی اور اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کس پر؟ حضرت جبریل پر. آج بھی آپ جب کبھی شیعہ سے بات کریں، شیعہ سے اگر آپ کا مباحثہ ہو تو شیعہ فوری یہ کہتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو نہیں مانیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ قرآن مجید حضرت علی پر نازل ہونے والی تھی. لیکن جبرائیل سے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا مطاع ثم امین. جہاں پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اطاعت گزار فرشتے ہیں، وہیں پر وہ امانت دار بھی ہیں. انہوں نے پورا کام وحی کا جو ذمہ داری دی گئی تھی امانت داری کے ساتھ اللہ کے نبی پر اس وحی کو نازل کیا. یہ ان کی امانت کے لیے کافی ہے. یہاں پر اس چیز کو جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے اس کا ذکر کرتے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. دیکھیے اس فرشتے کا اتنا بڑا مقام، دیکھو جبرائیل علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آپ آیت کو اٹھائیں، اللہ فرماتے ہیں من کان عدو للہ. لوگوں اس بات کو جان لو کہ جو شخص دنیا میں اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، وجبریل ومیکائیل اور جو آدمی حضرت جبریل کا دشمن ہے، حضرت میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین. یاد رکھو حضرت جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن ہے. جو آدمی حضرت جبریل سے دشمنی کرتا ہے در حقیقت وہ جبریل سے نہیں بلکہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. تو بعض قومیں ایسی بھی گزری تھیں، یہود و نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے. اس کا ایک بہت عظیم واقعہ ہے. واقعہ بس شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے اللہ کے نبی سے کچھ وعدہ لیا تھا، ایک قسم کا وعدہ لیا تھا، ایک بات کا وعدہ لیا تھا. تو اس کے بعد یہودیوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی کی. تو اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو کہا دیکھو اگر تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنی کرے گا، تمہارے ساتھ اللہ عذاب نازل کرے گا، وہیں پر حضرت جبریل بھی تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. تو یہودیوں کو یہ بات بڑی کڑوی لگی. کہا اللہ کے نبی نے جبرائیل کا نام لیا. تو ان لوگوں نے اس وقت سے جبرائیل علیہ السلام دشمنی کرنی شروع کر دی. حقیقت میں یہ بات یاد رکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک امانت دار فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اس آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور کوئی بھی فرشتہ حضرت جبریل کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ آپ اس بات کو بھی جان لیں جب اللہ تعالیٰ کو کوئی کلام کرنا ہوتا، فرشتوں سے بات کرنا ہوتا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ بات کہتے، وہ بات بتاتے کہ جبرائیل فرشتوں میں اس بات کا اعلان کرو. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اس بات کو سنتے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں میں اس بات کو اعلان کر دیتے. حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دنیا میں محبت کرنا چاہتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتے حضرت جبریل کو بلاتا، کہتا ہے جبریل یاد رکھو میں اس دنیا میں فلاں آدمی سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت جبریل جب اس بندے سے محبت کرتے ہیں تمام فرشتوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ جبریل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جبریل میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی سے نفرت کرو. تو کیا ہوتا ہے؟ تمام فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، اور سب سے پہلے نفرت کرنے والے اللہ کے بعد کون ہوتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اور بڑی ان کی خاصیت ہے، اور بڑی ان کی فضیلت ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ بعض لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے حضرت جبریل سے دشمنی کرنا یہ اللہ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حضرت جبریل کی عظمت کو بیان کیا وہیں پر اس فرشتے نے قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا. یہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے. جہاں پر یہ فرشتہ عظمت والا ہے
وہیں پر اس اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید وہ بھی عظمت والی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عظمت والی کتاب کو عظمت والی چیز کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر نازل کیا۔ یہ اس قرآن مجید کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اللہ سے میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ جتنی باتیں ان آیتوں کی روشنی میں کہنی تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔